جی سر بتائیے گا کہ اگر اندرون لاہور کی سیر کرنی ہو تو کون سی جگہ زیادہ بہترین ہے؟ جی السلام علیکم اویس، بات اس طرح ہے کہ دارالشکوہ نے کہا تھا بود دائم آباد شہر لاہور. وہ شاہ جہاں کے دور میں اس کا گورنر تھا لاہور شہر کا، اور خشمت سنگھ جو بہت معروف ہندوستانی دانشور ہے اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میری راہ کو گنگا کی بجائے دریا راوی میں بہایا جائے. یہ لاہور شہر اپنے اندر بہت ساری رعنائیاں رکھتا ہے اور بہت ساری حسن و جمال کی ندیاں وادیاں، اور بڑے اس کا ایک مست شہر ہے. آپ سمجھ لیں کہ وہ پطرس بخاری صاحب نے جو کہا تھا کہ لاہور کے کانٹے کا کوئی علاج نہیں، یہ ایسا معشوق ہے، اور ناصر کاظمی کتنا خوبصورت کہہ گئے کہ تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو. تو یہ جیوے شہر لاہور جیونے دے جمے جائے، یعنی کہ یہ جو لاہور ہے اس کی تہذیب کلچر یہ ایک اپنا لطف رکھتی ہے. اویس آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ اندرون لاہور جائیں تو کیسے اس کی سیر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اندرون لاہور کی سیر کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اگر وہ عام دنوں میں جائیں تو مارکیٹیں گودام ہر چیز نے سریا لوہا اس نے لاہور کو یوں کچل ڈالا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. خوبصورت شہر اور اندرون شہر کے گردا گرد بہنے والی نہر، باغات، ان کی تاریخ بلک رہی ہے لاہور کی انکروچمنٹ کے نیچے اور لاہور کی مارکیٹوں کے نیچے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو دروازوں کے اندر لاہور ہے اس کی ایک اپنی تاریخ اور اپنا کلچر ہے. اس سے باہر بھی لاہور کی بڑی تاریخ ہے، لیکن بیسک شہر تو وہی ہے جو دروازوں کے اندر ہے. پارٹی لوہاری، دلی گیٹ، شیراں گیٹ، موچی گیٹ، شالنی گیٹ انہی کے اندر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کی سیر کیسے کریں. تو ابھی تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو شاید ہماری دنیا کی نظروں سے بھی اوجھل ہے، لیکن میں 2-3 روٹ آپ کو آج بتانے کی کوشش کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر نے بھی اسی لاہور شہر کو پسند کیا تھا اور اس نے اپنا مقبرہ بنوایا. نور جہاں اس لاہور شہر پہ ہمیشہ فریفتہ ہوئی، اور انہوں نے فارسی میں ایک شعر جس کا مفہوم کہ میں نے جان کے بدلے لاہور جیسی جنت کو خرید لیا. رام کے بیٹے لاہو کا یہ شہر کیا خوبصورت شہر ہے کہ جس کے ایک کوچے کے ساتھ تاریخ ہے. لیکن آج میں آپ کو اندرون لاہور کی تھوڑی سی سیر کرواتا ہوں. دیکھیے، آپ 3 طرح سے اندرون لاہور میں جا سکتے ہیں. پہلی بات، آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ اتوار والے دن صبح کے وقت صبح سویرے لاہور میں جائیں. آپ کو اتنا شاندار ماحول ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ دلی دروازے سے داخل ہوں، یعنی کہ آپ اسٹیشن کی طرف سے آئیں یا پارٹی گیٹ سے آئیں تو سرکولر روڈ سے سیدھے ہوتے ہوئے دلی دروازہ ہے. یہ دروازہ واحد دروازہ ہے لاہور کا جو اپنی اصل صورتحال میں ابھی بھی قائم دائم ہے. اور دلی دروازے سے باہر شاہ محمد غوث کی درگاہ بھی ہے، تھوڑا سا آگے میلاد چوک ہے یہ، اور اس کے سامنے ڈنڈا بازار ہے. لیکن آپ دلی دروازے میں آئیں، وہاں اپنے فوٹو شوٹو بنائیں. یہ دروازہ دلی دروازہ بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، دہلی گیٹ اوپر اب لکھا ہوا ہے لیکن تھا دلی دروازہ، اور ابھی بھی ہم لوگ اسے دلی دروازے کہتے ہیں کیونکہ اس کا رخ دہلی کی طرف ہے. اچھا، جب آپ دلی دروازے کے اندر انٹر ہوں گے اس کے ساتھ ایک شاہی حمام ہے جس کو یعنی کہ جو بڑا اچھا سنوار دیا گیا ہے، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. شاہی حمام کے بعد آگے گلی سجن سنگھ ہے. ویسے تو اس کے اوپر سورجن سنگھ لکھا ہے لیکن سجن سنگھ ہے وہ گلی. اس کو وارڈ سٹی والوں نے بڑا شاندار ڈیکوریٹ کیا ہے، بالکل ساتھ ہے دلی دروازے کے. آپ اس گلی میں جائیں، وہاں اس کے تھڑے دیکھیں، اس کا کلچر دیکھیں، اس کی تہذیب دیکھیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کو مسجد وزیر خان جو بڑی شاندار مسجد ہے، اور وزیر نامی جو حکمران تھا مغلوں کا اس نے اس کو بنایا اور اس نے یہ مسجد بنائی. اس مسجد میں جائیں، اس کی مینا کاری دیکھیں، نقش نگاری دیکھیں، آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے. مسجد وزیر خان کے بعد آپ اسی روٹ کو اسی سڑک کو سیدھا لیتے جائیں گے تو آپ سنہری مسجد پہنچ جائیں گے. یہ بھی بڑی ایک تاریخی مسجد ہے، ہسٹوریکل مسجد ہے. آپ سنہری مسجد کا وزٹ کریں. اس کے بعد آپ لاہور کے سب سے اہم ترین چوراہے میں صوبہ بازار سے ہوتے ہوئے رنگ محل چوک پہنچیں گے. رنگ محل چوک جو ہے وہ تہذیب کا گڑھ ہے، وہ ثقافت کا گڑھ ہے. رنگ محل چوک سے بلند ہونے والی آواز پوری دنیا میں جاتی تھی. اب رنگ محل چوک سے مختلف راستے ہیں. آپ رنگ محل چوک میں ایک مسجد اعجاز ہے
مقبرہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ایاز محمود غزنوی کا غلام تھا، گورنر رہا لاہور کا، اس نے ہی جدید لاہور کی بنیادوں کو استوار کیا، اس لاہور شہر کو اس نے بنایا۔ اس کا مقبرہ منسوب ہے، وہ رنگ محل چوک میں مسجد ہے، مسجد ایاز اس میں ہے۔ اس کے بعد اب 2-3 روٹ ہیں، آپ شاہ عالمی گیٹ کی طرف نکل جائیں، آپ تھوڑا سا لیفٹ ہو کے نکلیں تو آپ اندر موچی دروازے کی طرف تھوڑا سا دور نکل جائیں گے، اندر سے اندرون کی گلیوں سے ہوتے ہوئے مسجد وزیر خان سے بھی آپ موچی دروازے کی طرف جا سکتے ہیں، وہ ایک الگ کارنر ہے اندرون لاہور کا، لیکن میں آپ کو ادھر سے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ وہاں سے سیدھا جو سنیاروں کی مارکیٹ ہے جس کو صوبہ بازار کہتے ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے بابلی والا چوک سے ہوتے ہوئے آپ پانی والا تالاب پہنچیں گے۔ پانی والا تالاب ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پورا لاہور کو یعنی کہ دیا جاتا تھا، پانی صاف شفاف دیا جاتا تھا اور بہترین پانی پورے لاہور کو، یہ ایک انگریز کے دور میں بنا تھا، اس لیے اس کو پانی والا تالاب کہتے ہیں۔ پانی والا تالاب سے آپ سیدھا جائیں گے تو آپ بازار حسن پہنچ جائیں گے۔ آپ وہاں اتوار کا دن ہوگا، ضرور پھجے کے سری پائے کھائیے گا، اور اس سے پہلے جوٹا مفتی باقر کی طرف جب آپ جائیں گے تو جیدے کی لسی ہے وہ پیجیے گا، جیدے کی لسی پئیں، ناشتہ کریں، فریش ہوں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے رائٹ ٹرن لیں تو آپ کو بادشاہی مسجد کے مینار نظر آئیں گے۔ آپ بادشاہی مسجد میں جائیں اور بادشاہی مسجد کے بعد آپ شاہی قلعہ جائیں، حضرت اقبال کو سلام پیش کریں، مینار پاکستان جائیں۔ یہ تو لاہور کا ایک روٹ ہے، آپ دلی دروازے سے کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیرلل دروازے ہیں، شیرہ والا گیٹ ہے، کشمیری گیٹ ہے، وہ اسی سمت میں آ جائیں گے۔ اب ایک روٹ اور ہے، آپ موچی دروازے سے داخل ہوں۔ موچی دروازہ تو اب نہیں ہے، لیکن موچی گراؤنڈ جو تھا یہ بڑا ہسٹوریکل تھا۔ موچی آپ دلی دروازے سے جب سرکولر روڈ کی طرف موچی دروازے سے جائیں، وہاں پر آپ مختلف حویلیوں میں جاتے ہیں، نثار حویلی ہے، مبارک حویلی ہے، اور ایک تختہ ترمذی صاحب کا مزار ہے، اس کے ساتھ بڑی ساری پرانے احاطے ہیں، ماہر داس کا کلچا ہے، آپ وہاں وہ کلچا کھا سکتے ہیں، ناشتہ اس کا کر سکتے ہیں، وہ بھی 10-11 بجے تک اویلیبل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک روٹ یہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ خلیفہ کی بیکری کی خطائی کھائیں، یہ موچی کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر شاہ عالمی سے جاتے ہیں تو شاہ عالمی میں پہلوانوں کے ہیں وہ اکھاڑے ہیں، اور شاہ عالمی گیٹ سے آپ اندر شو مارکیٹ اور اس کی طرف اندر پھر رنگ محل چوک کی طرف جائیں گے۔ ہاں اگر آپ لوہاری گیٹ سے جاتے ہیں تو اندرون لوہاری گیٹ میں لاہور کی سب سے قدیم مسجد نیمی مسجد ہے، آپ اس کو ضرور وزٹ کریں، بڑی شاندار ہے اور بڑی بہترین مسجد ہے۔ اور نیمی مسجد کے بعد اگر آپ لوہاری گیٹ سے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک تاریخ ہے، ایک تہذیب ہے، مختلف حویلیاں ہیں، مختلف چوراہے ہیں، چوک ہیں، لیکن جو اہم ترین کونا ہے اندرون لاہور کا وہ بھاٹی گیٹ ہے۔ آپ داتا حضور سلام کریں، وہاں بھی ناشتہ کریں، اگر آپ اتوار وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اندرون لاہور میں اگر آپ پھرنا چاہتے ہیں تو 4-5 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ لطف لے کے اس کی سیر کریں، ایک دن میں یہ سارا نہیں پھرا جائے گا۔ آپ وہاں سے داتا صاحب سے بھاٹی گیٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو فقیر خانہ نظر آتا ہے، فقیر عزیز الدین، فقیر وحید الدین جو رنجیت سنگھ کے بڑے بہترین مشاہیر تھے، ان کا ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ وہاں پر سکھوں کی 5-7 حویلیاں بھی ہیں، اور اس سے تھوڑا سا آگے میاں سلو کی حویلی بھی ہے جو بڑی مشہور ہے۔ آپ ان حویلیوں کو وزٹ کریں، آپ فقیر خانہ میں جائیں، اور اندرون بھاٹی گیٹ میں بڑی ساری تاریخ ہے۔ وہ مکان بھی ہے جہاں پر حضرت اقبال مشاعرہ پڑھتے تھے اور رہتے بھی تھے، اور حضرت اقبال نے رہائش بھی پہلے پہل وہاں رکھی، حضور داتا علی حجویری کے قرب میں ہے بھاٹی گیٹ۔ تو یہ اندرون لاہور کا ایک ہلکا سا نقشہ میں نے آپ کو دیا۔ اس کے علاوہ شیرہ والا گیٹ میں اپنی تاریخ ہے، کشمیری گیٹ میں اپنی تاریخ ہے، موری گیٹ میں اپنی تاریخ ہے، لوہاری گیٹ میں اپنی تاریخ ہے، موچی گیٹ میں اپنی تاریخ ہے، لیکن جو مشہور مقامات ہیں، ہاں اکبری گیٹ بادشاہ اکبر کے نام پر بنا، اس کے اندر علامہ محمد حسین آزاد کا مسکن تھا، لیکن اب وہ گودام میں تبدیل ہو چکا، شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ تو ان جگہوں پر آنے کے ساتھ ساتھ آپ ریلوے روڈ پر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا ضرور وزٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور، اورینٹیل کالج، انارکلی، یہ پھر اندرون لاہور کے اطراف میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جیوے شہر لاہور کو دیکھیں، لاہور آپ کے من میں اگر بس جائے تو یہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، لیکن لاہور آپ کے من سے نہیں نکلتا، آپ کا دل لاہور کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔
تو لاہور ہمارا عشق ہے، لاہور ہمارا جنون ہے، اور لاہور دائم آباد ہے، اور لاہور ہمیشہ آباد رہے گا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جو مہکتا ہے، جس میں آنے والا ہر کوئی اس کے عشق میں مدہوش ہو چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔